حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ تیسرے خلیفہ اسلامی تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا قد بہت متوسط تھا، البتہ داڑھی بہت لمبی تھی اور سر کے بال بہت زیادہ سفید ہو جانے کی وجہ سے بڑھاپے میں زرد خضاب، پیلے رنگ کا خضاب کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر نیک اعمال کی اچھی توفیق عطا فرما رکھی تھی۔ اس لیے رات کا معمول یہ تھا کہ بہت کم حصہ سوتے تھے اور پھر باقی پورا وقت تہجد کی نماز میں گزار دیتے تھے، اور تہجد کی نماز میں ایک پورا قرآن شریف ختم کرنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ ساتھ میں صائم الدہر بھی تھے۔ صائم الدہر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو پورے سال 5 دنوں کو چھوڑ کر روزہ رکھے۔ پورے سال میں 5 دنوں کا روزہ رکھنا ممنوع اور حرام ہے۔ عید الفطر کا روزہ اور بقرعید کا پہلا دن اور اس کے بعد 3 دن جو ایام تشریق کے ہیں، تو 4 دن مسلسل ہیں، اور رمضان کے بعد جو عید ہے اس کا 1 دن، یہ 5 دن شریعت میں ان دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو ان 5 دنوں کو چھوڑ کر باقی سال کے تمام دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ جس دن بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس دن بھی وہ روزے کی حالت میں تھے۔ اس لیے اس دن انہوں نے خواب دیکھا تھا اور کہا بھی تھا کہ آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھا ہے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ عثمان، سحری تم نے اپنے دسترخوان پر کی ہے، افطار ہمارے دسترخوان پر ہوگا۔ تو صائم الدہر بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مالی تعاون پیش کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی دونوں صاحبزادیوں سے نکاح ہونے کے بعد جب دونوں کی وفات ہو گئی، ایک بعد ہی گرے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی تھی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور مزید بیٹی دیتا تو میں حضرت عثمان کے ساتھ ان کا نکاح کرتا۔ اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا تھا، تم اپنے گھر پر رہو اور رقیہ کی تیمارداری کرو، تم بدر کے اندر شریک مت ہونا، بدر میں شریک ہونے والوں کا ثواب تم کو ملے گا اور تم بدری صحابہ میں شمار ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کے حقوق کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، وہ بھی ایک نیک کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے ان کو بدر کے موقع پر شریک نہیں کیا تھا، اور اصحاب بدریین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بدر کی جنگ کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی قرار دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک رہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو سب سے زیادہ جو مشکلات مسلمانوں کو پیش آئی وہ ہے کہ میٹھا پانی میسر نہیں تھا، اور وہی مسجد نبوی کے سامنے ایک بیر روما، ایک کنویں کا نام تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، وہاں میٹھا پانی ملتا تھا مگر وہ منہ مانگی قیمت لیتا تھا اور مسلمان مجبور تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید لے تاکہ تمام کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مسلمان بہت زیادہ تنگی کی حالت میں تھے، اس لیے غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے جیش العسرہ، یعنی تنگی کی جنگ، جن میں باغات پکنے والے تھے مگر ابھی کوئی مال نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون میرا مال سے تعاون کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ مزید میں پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مزید 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور 1000 اشرفیہ سونے کے سکے لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کا ایک لب بھرتے تھے
اور ہاتھوں سے اچھالتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں لیتے تھے، پھر اس ہاتھ سے اچھالتے تھے اور اس ہاتھ میں لیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اس سخاوت کے بعد اور اتنی بڑی خدمت کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت ان کو دے دی ہے، اس کے بعد تم جو بھی کرو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب تم گناہ کے بھی کام کرو، مطلب اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے ہمیشہ خیر خائی کے ہی راستے تمہارے لیے کھلتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ منتخب کر لیجئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 6 آدمیوں پر بھروسہ لگ رہا ہے، ان 6 آدمیوں کے نام میں لکھواتا ہوں، ان میں سے کسی کو بھی تم میرے بعد خلیفہ منتخب کر لینا۔ ان 6 آدمیوں کے نام بھی بتائے اور کہا کہ 7ویں میرے بیٹے کو صرف مشورے کے لیے شامل کرنا، اس کو امیر المومنین اور میرے بعد خلیفہ مت بنانا۔ ان 6 آدمیوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ جب 6 مشورے کے لیے بیٹھے تو ان میں سے 3 دستبردار ہو گئے، ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہم اپنا حق ان 3 ساتھیوں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اب 3 ساتھی باقی رہ گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم 3 لوگ باقی ہیں، ان میں جو خلافت نہیں چاہتا اس کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ باقی 2 میں سے جس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہے وہ کرے، کیونکہ 3 میں سے جو نہیں چاہے گا تو 2 بچیں گے۔ تو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش رہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، لہذا یہ معاملہ میرے حوالے کر دیا جائے کہ اب 6 کا مسئلہ 3 میں سمٹ گیا اور 3 کا 2 میں سمٹ گیا۔ تو ان دونوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ اختیار دیا کہ آپ ہم میں سے جس کو چاہے خلیفہ منتخب کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غور و فکر کیا، اور موسم حج تھا تو چونکہ بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ میں مدینہ سے بھی اور مدینہ کے باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ایک ایک فرد کو جا کر پوچھ رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کیا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں 2 آدمی بھی مجھے ایسے نہیں ملے جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح دیتے ہو، تو یہ متفقہ فیصلے کی وجہ سے میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو قبول کر لیا اور انہوں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 12 سال میں 12 دن کم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلا ہے۔ 6 سال الحمدللہ بہت اچھا خلافت کا زمانہ رہا، لیکن 6 سال کے بعد پھر فتنوں کا وہ دور شروع ہو گیا۔ وہاں سے ایک شاخ نکلتی ہے شیعوں کی، عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے کئی شوشے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چھوڑے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ممالک فتح ہو گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سن کر دوبارہ باغی بن گئے تھے، تو شروع کے 6 سالوں کے اندر ان سے نمٹنے لگے، اور الحمدللہ وہ ممالک بھی جو باغی ہو گئے تھے دوبارہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ مگر یہ 6 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت نرم مزاج کے تھے، تو یہ جانتا تھا کہ مجھے اسلام کے سائے تلے پناہ لے کر کے پھر اندر سے جڑوں کو کھوکھلا کرنا پڑے گا۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، اب یہاں سے فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے حضرت عمر کے پاس آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ کنویں کے قریب کسی کو دینا چاہ رہے تھے اور وہ اندر گر گئی، پورا پانی خالی کرایا گیا، مگر وہ ملی نہیں، جس میں کچھ الفاظ کندہ تھے، لکھے ہوئے تھے۔ اب چونکہ اس کی برکت سے خلافت کا نظام الحمدللہ اچھا چل رہا تھا، مگر وہ انگوٹھی کا گرنا تھا کہ مسلمانوں کے آپس میں فتنے شروع ہو گئے، اور کیسے شیعوں کا فرقہ وجود میں آیا، اس نے کیسے چھوڑے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کریں گے۔ محرم کے تعلق سے 2 باتیں جو عام طور پر مشہور ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے یا منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی منحوس ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 12 مہینے کا کوئی دن اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے، اور یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ غم کس بات کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے خاندان نے
حق گوئی کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو اور شہادت مسلمان کے لیے سب سے بڑی موت ہے، سب سے بڑی عزت کی چیز ہے۔ جب جنگ برقان یہاں ترکی کے اندر چل رہی تھی، اس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بستر پر تھے، فرماتے تھے کہ ایک طرف جنگ چل رہی ہے اور میں بستر پر سویا ہوں، کہتے ہیں کہ بستر کے اندر کانٹے کیسے چبھتے گئے اس کا احساس آج مجھے ہو رہا ہے کہ اتنی خطرناک جنگ کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو مسلمانوں کے لیے شہادت سے بڑھ کر اور کوئی موت نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے۔